الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا، اللہ تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے. وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا تھا. اس وقت دو ہی شخص تھے، جن میں سے ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ تھے. جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت نبی نے اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہو کر رہتی، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیہ کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی 40ویں نمبر کی آیت ہے. ترجمہ بھی آپ حضرات نے سن لیا. پچھلے جمعے میں ایک شخصیت کا میں نے ذکر کیا تھا، جن کے بارے میں امت مسلمہ کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ کے تمام پیغمبروں میں آدم کی اولاد میں سب سے افضل انسان ہے. اور حقائق یہ ہیں، افضل تو ہیں ہی، اتقى الناس بھی وہی ہیں،
سب سے بڑے تقوی والا انسان بھی وہی ہے. یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت سے ثابت ہے. اشجع الناس، ساری انسانیت میں نبی کے بعد سب سے بڑا دلیر اور بہادر انسان بھی وہی ہے. اور یہ جو الفاظ میں نے اس وقت ذکر کیے ہیں، میں ایک شخصیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں سب سے دلیر اور بہادر کون ہے، فرمایا سب سے بڑا دلیر اور بہادر انسان ابو بکر ہیں. مکی زندگی کے اندر ہم سب موجود تھے. مشرکین جس وقت چاروں طرف انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو ہم میں سے کسی کو ہمت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. تنہا ابو بکر اس مشرکین کے جھنڈ کے اندر گھس گئے، مار کھائی بھی اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹایا بھی. آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں دین کی طلب رکھی اور اللہ اس کو قائم دائم رکھے، آپ کی نسلوں کے اندر بھی باقی جاری و ساری رکھے. میں وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں آپ حضرات کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہوں. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اس وقت آپ کا قبیلہ بنو ہاشم سارے لوگ مکہ میں تھے. اور یہ آپ حضرات تھوڑا سا ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس زمانے میں جو قبائلی معاشرہ تھا اس میں قبائلی عصبیت بھی تھی کہ کسی قبیلے کے آدمی کے ساتھ کوئی دوسرا زیادتی کرتا تھا تو پورا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. چونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے ہمارے پاس، اس واسطے میں مثالیں پیش کرنے سے گریز کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم تھا اور قبائلی عصبیت بھی تھی. بائیں ہما اس وقت تمام کفار و مشرکین کے مقابلے کے لیے تنہا ایک انسان کھڑا ہو گیا، اپنی جان کو جسے کہتے ہیں ہتھیلی پر رکھ کر. وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت حضرت حمزہ بھی نظر نہیں آتے، جن کے بارے میں بعد میں رسول اللہ نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ شیر خدا ہے. ہم نے تو کسی اور کو شیر خدا بنا رکھا ہے. اچھے اچھے مولوی خدا ان کو ہدایت دے. نبی کی زبان سے جس کے لیے جو لفظ جو لقب نکلا ہے وہ انہی کے لیے مخصوص ہوگا. حدیث کی کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے مستدرک حاکم. اس میں وہ روایات جو بخاری اور مسلم سے رہ گئی انہوں نے اس کا استدراک کیا، یعنی ان روایات کو انہوں نے اس نام سے کتاب کے اندر جمع کر دیا. گو کے پاس ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن مجموعی طور پر بخاری اور مسلم کے اصول پر جو روایتیں آتی ہیں وہ انہوں نے اکٹھی کی ہیں. بڑی ضخیم کتاب ہے. اس کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول کا بھی شعر ہے. دوسری بات یہ نشین فرما لیجئے کہ حضرت حمزہ ہی کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ سید الشہداء ہے، سارے شہیدوں کا سردار ہے. نبی کی زبان سے جس کے لیے جو لفظ نکلا ہے اس کو وہیں اسی جگہ کے لیے مخصوص کیا جائے گا. سیدنا عمر بھی فاروق اعظم بھی شہید ہیں، سیدنا عثمان بھی شہید ہیں، شہید مظلوم ہیں. سیدنا علی بھی شہید ہیں، بے شمار شہداء ہیں، بدر کے شہداء بھی ہیں، احد کے شہداء بھی ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء جس کے لیے فرمایا وہ صرف سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تحریریں پڑھتے رہتے ہیں. آپ کا میڈیا جو نظریاتی گمراہی پھیلانے میں اور عملی بے راہ روی پھیلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک، جو بے شرمی جو بے حیائی انہوں نے پھیلائی ہے، شاید ابلیس بھی بھنگڑے ڈالتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ یہ کام تو اس کا بانی تو میں ہوں لیکن یہ تو میرے بھی باپ نکلے.
اس کے اندر یہ سب خرافات ہوتی ہیں. چونکہ ایک طالب علمانہ حیثیت سے میں دیکھتا رہتا ہوں ان چیزوں کو، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اصل صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں. سید الشہداء بھی سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسد اللہ، اللہ کا شیر، شیر خدا بھی ہے سیدنا حمزہ ہیں، اور شیر رسول بھی سیدنا حمزہ ہیں. لیکن اس وقت جو بالکل کشف مپرسی کا عالم تھا، اس وقت سیدنا حمزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے نہیں کھڑے ہو سکے، سیدنا عباس بھی کھڑے نہیں ہو سکے. سیدنا حمزہ کے صاحبزادوں کے بارے میں 2 تو مشہور ہیں، لیکن میری اپنی تحقیق ہے کہ 5 بیٹے ہیں، اور 5 کو اللہ نے ہدایت سے نوازا. سیدنا عباس کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے تایا تھے، جن کا نام حارث، بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے وہ فوت ہوئے. ان کے 5 بیٹے مسلمان ہوئے، حضور کے صحابی تھے. ہمارے ہاں جو کتابیں آپ کو ملتی ہیں پڑھنے کے لیے، ان میں خدا فضل فرمائے ان کے حال پر کسی ایک کا تذکرہ بھی نہیں. جناب حارث کے مسلمان بیٹے جو صحابی ہیں، کسی ایک کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. ہاں البتہ ایک بیٹا جس کا نام مغیرہ تھا اور ابو سفیان کے نام سے مشہور ہیں، 20 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن رہا، یہ تایازاد ہے. اس ابو سفیان کے جتنے بھی گناہ تھے زمانہ کفر کے، وہ ابو سفیان امی کے کھاتے میں ڈال دیے گئے. ہمارے ہاں جہالت چونکہ محیط ہو چکی ہے، رگوں میں دھنس چکی ہے، ہمارے مولوی کو پتا نہیں کہ یہ کون سا ابو سفیان ہے. روافظ نے ابو سفیان امی کے ذمے ابو سفیان ہاشمی کے جتنے بھی جرائم تھے لگا دیے. اور میں دیکھتا ہوں اکثر کتابیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا معاویہ کے والد گرامی رسول اللہ کے سسر ہیں، ان کا تذکرہ اب بھی کتابوں میں لکھتے وقت ریزات کی نشانی بھی نہیں ہوتی. حضرت کا لفظ دور کر رہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک علامت بھی نہیں تھی. 1400 سال کے بعد بھی آج جو لکھتا ہے لعنتی، وہ اس کو بھی اس کا قلم لرزتا ہے کہ اس کے لیے حضرت کا لفظ بول جائیں یا رضی اللہ تعالیٰ کا لفظ بولیں. میں ان کو لعنتی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ وہ جہالت ہے جو محیط ہو چکی ہے، یہی کتابیں پڑھ کر ہمارا معاشرہ ایک ذہن بناتا ہے، ایک نظریہ بناتا ہے. میں نے آپ کو مختلف مجالس کا نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 28 یا 29 چچا زاد تایا زاد بھائی ہیں، جن میں سے 22 مسلمان ہیں. جب میں آپ کے سلسلہ نسب کا تذکرہ کروں گا، اگر زندگی میری رہی تو انشاءاللہ ان کا نام بنام ذکر کروں گا اور حوالہ بھی دوں گا، یہ فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے. لیکن آپ ان مذہبی ٹھیکیداروں سے پوچھیں، 2-4 کے سوا نام نہیں آئیں گے ان کو. خیر عرض کر رہا تھا کہ مکی زندگی میں جو مظلومیت کا عالم تھا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی شخص بھی حضور کی حمایت کے لیے نہیں کھڑا ہوا. سارا ہاشمی خاندان پیچھے کھڑا تھا، لیکن کوئی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والا نہیں تھا. اس لیے سیدنا علی نے فرمایا کہ اشجع الناس، سب سے بڑا دلیر اور بہادر ابو بکر ہے. ہمارے ہوتے ہوئے ہم میں سے کسی شخص کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا سکیں مشرکین کے مظالم سے، سوائے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اتقى الناس بھی ابو بکر ہیں، اشجع الناس بھی ابو بکر ہیں، اور افضل الناس بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت ساری باتیں آپ پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں. زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا تھا، بعد میں ان کا نام عبداللہ رکھا گیا، لیکن ابو بکر کے نام سے مشہور ہیں. عام مسلمان ہمیں عبداللہ کے نام سے سیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں جانتا. صدیق ان کا لقب ہے، عتیق ان کا لقب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے لیے نکلا. 4 موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 4 مواقع پر رسول اللہ نے فرمایا انت صدیق، تو ہی صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.
ایک ہوتا صادق سچا، ایک ہوتا صدیق. صدیق ایک مخصوص صفت ہے جو نبوت کے بعد انسانیت میں سب سے بڑا منصب ہے. نبوت کا، نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب صدیقیت ہے. بغداد میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، حنفی عالم سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر روح المعانی. علمی دنیا میں اس کا ایک بڑا نام ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے دے کہ روح المعانی کا ترجمہ بھی ہو جائے، لیکن ترجمہ صحیح ہو، کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس کے ترجمے کو ہاتھ نہیں ڈال سکے. روح المعانی تفسیر جو ہے اس کا معاملہ عجیب سا ہے. کہیں تو بڑی آسان ہے اور کہیں کہیں علامہ آلوسی، سید محمود آلوسی، ان کا علم جو ہے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طرح، کبھی کبھی ایسی لہریں آ جاتی ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ علمی مقام کیا ہے. اس وجہ سے ہر آدمی اس کو ہاتھ نہیں ڈال رہا. ہر فن اس کے اندر موجود ہے، تفسیر کے علاوہ بھی. تو صدیق کا لفظ جو ہے اس پر لکھتے ہیں الذی لا یخاف قالہ وحالہ. صدیق اس شخص کہتے ہیں جس کا ظاہر، اس کا قول اور اس کی باطنی کیفیت ایک جیسی ہو. کہتے الذی لا یتغیر ظاہرہ من الباطن ہی، جس کا ظاہر اس کے باطن سے مختلف نہ ہو. الذی یبذل الکونین فی رضا محبوب ہی. صدیق اس شخص کہتے ہیں کہ سارے جہان کو اپنے محبوب کی رضا پر قربان کر دے. یہ علامہ آلوسی نے بہت کچھ لکھا اور بہت سارے لوگوں نے، لیکن مصیبت ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے وقت بڑا ہی دامن تنگ ہوتا ہے. میں نے اس طرح اشارے دے دیے. تو صدیق کا جو لفظ ہے یہ اس زبان سے ان کے لیے نکلا ہے جس زبان پر اللہ کی وحی جاری ہوتی تھی. اور یہ بھی سن لیجئے، اس نبی کی زبان کے بارے میں فرمایا اللہ نے لا ينطق عن الهوى. اس زبان پر جو بھی جاری ہوتا ہے اپنی خواہش نفس ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی وحی سے بول رہے ہوتے ہیں. اور حدیث کی کتاب ہے طبرانی، میں نے خود آج ہی صبح اس میں دیکھا، اس کی جلد اول میں 22-24 جلدوں کی کتاب ہے. حکیم بن سعد ایک راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت علیاً، میں نے علی کی زبان سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یحلف باللہ، وہ قسم اٹھا کر کہتے تھے انزل اسم ابو بکر من السماء الصدیق، ابو بکر کا نام آسمان سے صدیق اتارا گیا ہے. میں نے کتاب کا نام ہی بتاتا ہے طبرانی کبیر. یہ بڑی کتاب ہے، موجم صغیر اور موجم اوسط اور موجم کبیر. موجم صغیر 1 جلد پر ہے، موجم اوسط جو ہے 9 جلدوں پر ہے، موجم کبیر 24 جلدوں میں ہے. بڑی کتاب ہے. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے سیدنا علی کا قول آپ کو سنانا ہے کہ آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے کے اندر سیدنا علی کو اور ابو بکر کو آپس میں دشمن بنا کر پیش کیا گیا ہے. اور ہمارے جبہ و دستار والے اپنی شخصیتوں کو تو چمکائیں گے، مال بٹوریں گے، اپنی حضرتیت جو ہے اس کو سارے لوگ حضرت حضرت کرتے رہے اور ہمارے ہاتھ چومتے رہیں، لیکن یہ جو الزامات ہیں، یہ اتہامات ہیں، یہ تہمتیں اور بہتانات ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے ان کو ہمت نہیں بنتی. آپ ان مجلسوں میں سن چکے ہیں، قرآن کی ایک آیت پوری دنیا کی کتابوں پر بھاری ہے، رحماء بینہم، میرے نبی کے ساتھی سارے کے سارے آپس میں پیار کرنے والے تھے. یہ اطلاع میرے رب کی ہے جو ازل سے ابد تک سب کچھ جانتے ہیں، جن کی کسی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. میری بات یاد ہوگی آپ کو. روایت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ضعیف ہے، آیت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ضعیف ہے. جزاکم اللہ خیرہ.
ایک جملے نے پوری دنیا کی کتابوں کو صفائی کر دیا. رحماء بینہم محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کا ساتھی ہیں، جو ان کے معیت والے ہیں. اشداء علی الکفار، ان کی ایمانی قوت کا یہ حال ہے کہ کفار کے مقابلے میں آہنی دیوار ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں. میں بہت ساری اس کی مثالیں پیش کروں گا، زندگی ہوئی تھی انشاءاللہ آپس میں کس طرح پیار کرتے تھے. تو ابو بکر وہ ہیں جن کا صدیق کا جو نام ہے اللہ نے آسمان سے اتارا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا کر فرمایا، کتاب کا میں نے حوالہ بھی دے دیا آپ کو. تو ان کا اصل نام عبداللہ ہے، جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. زمانہ جاہلیت میں نام عبد الکعبہ تھا، پھر عبداللہ نام رکھا گیا. لیکن دو چیزیں زیادہ غالب آئی ہیں، صدیق جیسے ابھی آپ سن چکے ہیں، اور دوسری ابو بکر. ابو بکر کا جو جملہ ہے اس کا معنی ہے بکر کا باپ. تھوڑی سی میں اس پہ وضاحت کر دوں. آپ نے خود ذاتی تحقیق اگر کی ہو، اللہ کرے کہ وہ صحیح ہو، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن یہ جبہ و دستار والوں نے شاید آپ کو نہیں سنائی ہوں گی. ایک کتاب میں نے لکھا کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس کا نام تھا ام بکر. اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے یہ ابو بکر کہلایا. یہ بالکل غلط بات. اصل بات یہ بکر کا جو لفظ ہے با کاف را، یہ عربی زبان میں ابتدائی حالت، پہلی حالت اس کے لیے بولا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں بھی عرب لوگ جو نئی نئی صبح چڑھتی ہے نا، نئی نئی صبح، تو کہتے ہیں صبح باکرہ، یعنی بالکل نئی صبح کی بالکل ابتدا ہے. آپ حضرات کے اپنے محاوروں کے اندر بھی یہ ہے، کوئی بچی نئی نئی جوانی میں چڑھی ہو تو کہتے ہیں یہ باکرہ ہے. جس کی شادی نہیں ہوئی، جوانی کی حدود میں سے قدم ڈالا ہے، تو کہتے ہیں یہ باکرہ ہے، یعنی اس کی جوانی کی پہل ابتدا ہے. ابو بکر جن کا نہ کوئی بیٹا بکر ہے نہ کوئی بیٹی بکر ہے، تو وہ کیوں ابو بکر ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے ابو بکر ہیں انہ بکر الی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے اختیار کرنے والا ابو بکر ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ دوسری بات، پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس تک، پوری زندگی میں حضور کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلا ہو اور اس کے سب سے پہلے تصدیق اگر کسی نے کی ہے تو وہ بکر ہیں. ہر بات میں پہل اختیار کرنے والا، ہر بات میں پہل اختیار کرنے والا. یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ لیا. فاروق اعظم کی رائے یہ تھی سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن ابو بکر کی رائے یہ تھی ان سب کو فدیہ لے کر، جرمانہ لے کر معاف کر دیا جائے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا. باوجود ہے کہ اس موقع پر وحی نازل ہوئی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور ابو بکر صدیق بھی رو رہے تھے. لولا کتاب من اللہ سبقہ، اگر پہلے سے اللہ تعالیٰ کے کوئی فیصلے جو علم ازلی میں لکھے جا چکے ہیں کہ اس فیصلے کو گو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل نہیں، لیکن اس فیصلہ کرنے والوں پر خدا کا عذاب اور گرفت نہیں آئے گی. لیکن بہرحال تو اس موقع پر صرف حضرت عمر کے فیصلے کی تائید آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے فیصلے کو پسند فرمایا. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ وہی لوگ جو موقع پر فدیہ لے کر آزاد کر دیے گئے، بعد میں بڑے اسلام کے بڑے بڑے حامی بنے، اس وقت اگر ان سب کو قتل کر دیا جاتا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے حضرت عباس بھی قتل ہوتے.
اور دیگر بہت ساری شخصیتیں قتل ہو جاتی. منشا الہی حقیقی طور پر یہ تھا کہ یہ قتل نہ ہو، آئندہ چل کر نبی کے میرے رضاکار بنے اور اسلام کے بہت بڑے حامی بنے. لیکن وقتی طور پر کفار پر دھاک ڈالنے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے ظاہری طور پر فیصلہ یہی موضوع تھا، ان سب کو قتل کر دیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو رحمت للعالمین ہے، اور ابو بکر کی شان ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے بڑا رحیم اور رحم دل انسان جو ابو بکر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اس طرح رنگے ہوئے تھے، وہی صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہی صفات اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی. یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، شاید کو بہت عرصہ پہلے میں نے کہی ہوگی لیکن یاد نہیں رہتی بہت ساری چیزیں. آج ہم زندگی کیسے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں لیکن یاد نہیں رکھ سکتے. قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی اپنے پہلے نبی کا مصدق رہا اور اپنے بعد میں آنے والے نبی کا مبشر رہا. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ. مسیح ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیلیو، اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدیہ، مجھ سے پہلے جو تورات گزر چکی ہے، نبی گزر چکے، نبوت گزر چکے، ان کی تصدیق کرتا ہوں اللہ کے سچے نبی تھے. ومبشرا برسول یاتی من بعدی، اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قانون یہی رہا اللہ تعالیٰ کا کہ ہر نبی، سچا نبی، اپنے پہلے نبی کا مصدق رہا، تصدیق کرنے والا، اور اپنے بعد میں آنے والے کا مبشر رہا، یعنی اس کی بشارت سنائی. اور اسی اصول کو چلتے 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 جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلی نبوتوں کی تصدیق کی، لیکن اپنے بعد کوئی نبی تھا نہیں، کیونکہ بعد میں نبی ہوتا تو وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا، اور بعد میں کوئی نبی ہوتا تو حضور اس کے لیے بشارت دیتے میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے. تو جس مقام پر نبی نے کھڑا ہونا تھا تصدیق کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے وہاں اس مقام پر صدیق کو کھڑا کر دیا. ہمارے استاد حضرت قاضی رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب سے کم و بیش 50 سال پہلے جب دور تفسیر ہم نے پڑھا تھا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں اپنے اساتذہ کی. بے شمار باتیں الحمدللہ اساتذہ کی ہے. ہماری مثال تو اس بانسری کے پیچھے سے کوئی پھونک مارتا تو آواز نکلتی ہے. ہمارا اپنا تو کوئی علم نہیں، اساتذہ کی محنتیں ہیں، خدا ان کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. فرماتے تھے قاضی رحمۃ اللہ صاحب، ابو بکر صدیق نبی نہیں تھے، استعداد نبوت رکھتے تھے. نبی نہیں تھے، استعداد نبوت کی رکھتے تھے. اگر اللہ کے رسول کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو ابو بکر صدیق ضرور نبی ہوتے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جو اسلوب بیان کیا ہے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو حضور کے صحابہ کے اندر حضور نبیین میں ہیں، اور دوسرا درجہ کس کا ہے؟ صدیقین کا. ابو بکر صدیق اس مقام پر ہے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی یہ شہداء میں ہے، تیسرا درجہ ہے. علماء نے یہ بات لکھی کہ صدیق اکبر نے تمنا کے باوجود، خواہش کے باوجود کہ مجھے شہادت مل جائے، شہادت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ منشا الہی یہ تھا کہ صدیقیت کا مقام شہید کے مقام سے اونچا ہے. ان کو اللہ نے صدیقیت کے مقام پر بٹھانا تھا، شہادت کے مقام پر نہیں. نبی کے بعد صدیقین کا مقام ہے اور رسول اللہ کے بعد صدیق کا مقام ہے. اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں. کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے. کوئی زندگی کا ایسا موقع نہیں ما نفعنی مال احد کما نفعنی مال ابو بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے. انہی مجالس میں آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر
جس پس منظر میں یہ آیت 40ویں نمبر کے مہینے میں پڑھی ہے وہ نازل ہوئی ہے. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، قرآن کریم کا اسلوب اذ یقول لصاحبہ، اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ یقول لصاحبہ، جب فرما رہے تھے اپنے صاحب سے. صاحب کا معنی ساتھی، اور صحابہ کو جو ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھی تھے. کسی اور صحابی کے لیے قرآن کریم کے لیے صاحب کا لفظ نہیں آیا. آپ کو بات توجہ پوری ہے کہ نہیں؟ کسی اور صحابی کے لیے قرآن کریم میں لفظ صاحب نہیں آیا. اب بکر وہ خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کو صاحب فرما دیا. علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ باقی صحابہ کی صحابیت کا کوئی شخص منکر ہے وہ گمراہ ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. لیکن ابوبکر صدیق کی صحابیت کے منکر کافر ہے، اس لیے قرآن کی آیت کا منکر ہو. اللہ نے اپنی قرآن میں ان کو صاحب کا لفظ فرمایا. اللہ اکبر. اور یہاں ایک لفظ اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کریں. کیا لفظ ہے؟ آپ حضرات اس کو سمجھنے کے لیے اپنے زبان سے بولیں گے تو آپ کا ذہن متوجہ ہوگا. کیا لفظ تھا؟ لا تحزن. حزن کہتے ہیں عربی زبان میں غم کو. ایک دوسرا لفظ ہے لا تخف، خوف نہ کھائیں، ڈرے نہ. اللہ نے لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن فرمایا. حضور نے لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن فرمایا. حضور جانتے تھے کہ ابوبکر کو اپنی جان کا خوف نہیں. اپنی جان کا خوف ہوتا تو حضور فرماتے لا تخف. اپنی کسی محبوب اور پسندیدہ چیز کے کھو جانے، گم ہو جانے، ضائع ہو جانے کا جب غم فکر ہوتی ہے تو اس کو حزن سے تعبیر کرتے ہیں. تو ابوبکر صدیق کو اپنی جان کا خوف تو تھا ہی نہیں. انہیں تو فکر لگی ہوئی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کائنات کا سب سے زیادہ محبوب تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کو اپنی فکر نہیں، میری فکر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا، اور حضور کا جو فرمان تھا اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس کو نقل کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ ابوبکر صدیق نبی کا غم کھا رہے تھے، اپنا خوف نہیں تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب غار ثور، آپ حضرات میں سے جو حرمین شریفین کی زیارت سے بہرہ ور ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور قبول بھی فرمائے. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، بڑا اونچا پہاڑ ہے مکہ معظمہ میں، چند کلومیٹر کے فاصلے پر، جسے جبل ثور کہتے ہیں. اس کی چوٹی پر ایک غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں. اذ ہما فی الغار، قرآن کریم کی آیت میں جو لفظ غار ہے یہ اسی جبل ثور کے غار کا نام ہے. تفصیلات چھوڑتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دونوں نے ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا تو منشا الہی یہ تھا کہ یہ 2-3 دن اس غار کے اندر رہیں. حکمتیں پھر کسی موقع پر بیان کروں گا. دونوں چلے گئے اور غار کے دہانے پر جب پہنچے تو ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ذرا یہاں رکیں، میں اندر جاتا ہوں، صاف کرتا ہوں، اگر کوئی موذی جانور ہے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک اجاڑ قسم کا غار ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہے، ساری حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو سب کچھ ہوتے ہیں. اندر جا کے اس کو صاف کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں. چونکہ تھکے ہوئے تھے، اس پہاڑ پر چڑھنا بھی تو کوئی ٹائم، میرے جیسا اور آپ جیسا، آپ تو خیر ہمت والے، میں تو سچی بات ہے خواہش کے باوجود نہیں چڑھ سکا. غار ہرا میں گیا ہوں الحمدللہ العظیم، لیکن غار ثور پر نہیں چڑھ سکا. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ موقع دیکھنا نصیب کرے. تو بہت تھکے ہوئے تھے
وہاں جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے جا کر اس غار کے اندر دیکھا کہ جو سوراخ کہیں نظر آتے تھے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، اپنی قمیض پھاڑ دی کہ میرے آقا کو کوئی موذی، کوئی کالا نکل کر جو ہے اذیت نہ پہنچائے۔ سوائے ایک سوراخ کے کپڑا باقی نہیں رہا، یعنی قمیض ختم ہو گئی، تو وہاں اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ لیا کہ کوئی چیز نکلے بھی تو مجھے ڈسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے، اور اپنی گود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ یہ بھی آپ حضرات نے علماء سے سنا ہے کہ مشرکین مکہ تعاقب میں آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی ایک ٹولی وہاں پہنچی، وہاں کوئی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہو سکتا اگر آئے ہیں تو اسی غار میں گئے ہوں گے۔ مشرکین کی ٹولی وہاں جب پہنچی تو میرے رب کے حفاظتی انتظامات دیکھیے، سب قربان جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے ہیں، ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے ہیں، لیکن میرے رب کے حفاظتی انتظام کو دیکھیں۔ ہے دنیا میں کوئی طاقت اس کا مقابلہ کرنے والی؟ سوچ بھی سکتی ہے؟ فوری طور پر مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا تن لیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، وہ بیت عنکبوت آج آہنی دیواروں سے زیادہ محفوظ بن رہا ہے نبی کی حفاظت کے لیے۔ اور جنگلی کبوتر کو حکم دیا کہ یہاں انڈے دیں۔ وہاں جو مشرکین کی ٹولی پہنچی، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہیں اندر گزرے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی بات یہ تو محمد کے ابوبکر کی پیدائش سے پہلے کا جالا لگتا ہے، اتنا پرانا جالا ہے، اگر گزرے تو جالا نہ ٹوٹا ہوتا اور جنگلی کبوتروں کا انڈا نہ ٹوٹے ہوتے۔ ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہے تھے مشرکین کے پاؤں، اگر تھوڑا سا نیچے جھک کر دیکھتے ہمیں دیکھ لیتے، لیکن جس نے حفاظتی انتظامات کیے تھے وہ ان کو جھکنے دیتا نہیں تھا۔ آپس میں باتیں کر کے کہنے لگے یہاں اندر نہیں گئے ہوتا تو یہ سارا انتظام نہ ہوتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ اپنے آقا کی راحت کے لیے اپنی گود میں سر مبارک رکھتے ہیں ان کا، اور قمیض پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخ بند کر کے سوائے ایک سوراخ کے اس میں اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے وہ موذی نکلا، کالا موذی۔ وہاں بھی موذی تھا، آج موذی ہیں بے شمار، سب کالے، اندر باہر سے کالے۔ اس نے صدیق اکبر کے پاؤں کو ڈسا، اللہ اکبر۔ لیکن کمال کیا کہیں ابوبکر صدیق، اللہ تو اپنی اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرما۔ ایسا عاشق جانثار، لفظوں کے اندر تذکرے تو ہوتے ہیں لیکن عملی زندگی میں کسی دنیا کے ماں نے دیکھا نہیں، آسمان کی کھال نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ ابوبکر صدیق اس درد کی وجہ سے بے قرار ہیں، لیکن ہلتے نہیں کہ میرے آقا کے نیند میں اور آرام میں فرق نہ پڑ جائے، اور وہ تکلیف بالآخر آنسوں کی شکل میں، ہلے نہیں۔ کیا ضبط تھا، کیا رب تھا، کیا حوصلہ تھا۔ میرے دوست ہم تذکرہ کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی شخص یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے پیدا کیا تھا۔ آخر بے قراری اور بے چینی کے عالم کے اندر ہلے تو نہیں، لیکن وہ غم اور دکھ کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو، ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو آقا نامدار کا چہرہ انور پر گرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی آنکھ مبارک کھل گئی، فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ ایک کالے موذی نے ڈس لیا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ آپ کے آرام میں فرق نہ پڑے، لیکن بہرحال آنسو کے قطروں نے آپ کو جگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب مبارک، اپنی مبارک زبان، مبارک منہ، وہ منہ جس پر اللہ کی وحی میں جاری ساری رہتی ہے، وہاں سے لعاب نکال کر ابوبکر صدیق کے پاؤں پر لگاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں، آپ حضرات گواہ ہیں اس بات کے، وہ زندگی کا ایسا ساتھی تھا، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، اندر بھی ساتھ، باہر بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، اور کل جنت کے دارالقرار میں بھی ساتھ ہوگا۔ کس بات کا ذکر کروں میرے دوستو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں۔ وہ مکی زندگی کے اندر اسلام سے پہلے ایک بڑا موذی مشرک تھا، عقبہ بن ابی معیط۔ یہ وہ لعنتی آدمی ہے، وہ موذی، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، چادر کا پھندا ڈال کر اس طرح اس کو مروڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک جو باہر نکل آئیں۔ یہی وہ مواقع ہیں جن کے اندر صدیق اکبر نے جان ہتھیلی پر رکھ کر مشرکین کا مقابلہ کیا، اور ایک خوش نصیب شہید بھی ہو گیا۔ اس خوش نصیب کا نام آپ کو یاد ہے؟ اسلام میں سب سے پہلا شہید حضرت حارث ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حارث بن ابی حالہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ حارث کس ماں کے بیٹے ہیں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے ہیں، اور پہلے شہید ہیں اسلام کے اندر۔ یہ ربیب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ کی پرورش میں ہیں۔ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے کہ پہلے شہید ہیں، آپ کتابیں تو پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، لاہوری تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کا شہر ہے، تعلیمی اداروں کا شہر ہے، لیکن آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلا اسلامی شہید کون ہے؟ ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب اصحابہ، جو صحابہ کا تذکرہ، اس میں لکھا ہے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ وہ دور ہے جس میں اور آپ جی رہے ہیں، یہاں علم کو دھکے مارے جاتے ہیں اور جہالت کے گرے میں ہار ڈالے جاتے ہیں۔ جاہل ملا اور جاہل پیر، قوم کو زیادہ علم کی ضرورت بھی نہیں، لیکن بہرحال میں سرفراز سا آدمی ہوں، جو بات مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے میں سنا دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو شاید میری باتوں سے اتفاق نہیں بھی ہوگا۔ تو حضرت حارث بن ابی حالہ نے جام شہادت نوش کر لیا نبی کی حمایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق اکبر نے اتنی مار کھائی، اتنی مائر کھائی، پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ ان کے چہرے کے سارے نقوش جو ہے مٹ چکے تھے، ناک اتنی چپٹی ہو گئی پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ چہرہ ہے۔ ایک مشرک نے جوتوں کے ساتھ چہرے پر ضربیں لگائیں، یہ سب کچھ برداشت کر لیا، محمد کا دامن نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات عرض کر رہا تھا عبداللہ بن مسعود کی، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کا رتبہ بہت اونچا ہے، لیکن ہیں غریب صحابہ۔ عقبہ بن ابی معیط بڑا لعنتی مشرک تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندے ڈالتا تھا، اس کی بکریاں چراتے تھے۔ زمانہ کفر کی بات ہے، ان کے اسلام لانے کی وجہ میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رفیق و ہمدم جو ہر وقت کا ساتھی ہے، مجھے یہ اس کی ابتدا معلوم نہیں کہ کب سے ہے، لیکن بعد کے حالات نے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ بچپن کے اندر، بالکل بچپن کے اندر 2-2.5 سال کی عمر کا فرق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 سال عمر میں بڑے تھے، صدیق اکبر چھوٹے تھے۔ اس وقت کی رفاقت پھر زندگی بھر کی رفاقت رہی۔ تو جدھر جاتے ساتھ ساتھ ہوتے، جدھر جاتے ساتھ ساتھ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سمیت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، مجھے ملے، بکری چرا رہے تھے، دودھ کی ضرورت تھی، تو پوچھا آپ کے پاس دودھ ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے تو صحیح، لیکن میں امین ہوں، یعنی دودھ دینے والی بکریوں کا دودھ دے نہیں سکتا۔ زمانہ کفر میں بھی اتنے دیانتدار تھے لوگ، کیوں نہ اللہ ان کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنتا۔ سبحان اللہ، میں امین ہوں اپنے مالک کا، میں دے نہیں سکتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے. حضور نے فرمایا کہ ایسی بکری جو دودھ دینے والی نہیں ہے وہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ایک بکری ہے. حضور نے فرمایا ادھر لاؤ. وہ بکری دودھ دینے والی تھی نہیں اور ابھی اس کے تیاری نہیں تھی, اس کے تھن بھی نظر نہیں آتے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے مبارک ہاتھ پھیرے, مان اس کے تھن دودھ سے بھر گئے, اور ابوبکر صدیق اس دودھ کو دوہا گیا. صدیق اکبر نے بھی پیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, اور عبداللہ بن مسعود کو بھی دیا, انہوں نے پیا. فرمایا یہی واقعہ بن گیا میرے اسلام لانے کا کہ خدا کے سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس بات کا ذکر کریں میرے دوستو. وہ پچھلے جمعے نے ایک شعر پڑھا تھا, یاد ہے؟ فارسی کا شعر تھا. چونکہ فارسی کا ہمارے ہاں رواج کوئی نہیں, ہم نے اردو کا شعر بھی یاد نہیں ہوتا. ظفر قطاب قدم ہر کجا کے می نگرم. شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں, جو بھی محبوب اس کا ہوگا, کہ سر سے لے کر پیدوں تک جدھر جدھر میں نظر ڈالتا ہوں اپنے محبوب پر, کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست. تو میرے محبوب کے جسم کی خوبصورتی, اس کے کرشمے میرے دامن دل کو کھینچتے ہیں کہ ان کی تعریف کر. دوسرا کہتے ہیں ان کی تعریف کر, ان کی تعریف کر. میں کس بات کی تعریف کروں؟ ابوبکر جو محمد مصطفیٰ کا رنگ میں رنگا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ایسا رنگ ہو کہ ہر پہلو ان کا خوبی کا ہے. یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی محنت سے عشرہ مبشرہ میں 6 صحابی, ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے 6 ایمان لائے, اور 3 اور صحابی ہیں, ارقم بن ابی الارقم بھی, عثمان بن مظعون بھی, اور ایک اور صحابی بھی ہیں. یہ سارے کے سارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محنت سے مسلمان ہوئے. یعنی 10 وہ صحابہ جن میں سے ابوبکر صدیق خود بھی ہیں, 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری نام بنام دی گئی, ان میں سے 6 وہ ہیں جن پر ابوبکر صدیق نے محنت کر کے ان دار اسلام پر پہنچا دیا. اور یاد رکھے اسلام کی حمایت میں اللہ کی توحید کی سب سے پہلے تقریر کرنے والا رسول اللہ کے رضاکاروں میں حسین کعبہ میں کھڑے ہو کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں جب گھڑی کو دیکھتا ہوں تو دل پر بڑا بوجھ سا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ نہیں سکا. بہرحال دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس کہنے کو قبول فرمائیں, سننے کو قبول فرمائیں, راضی ہو جائیں. اور یہ بھی کہ یا اللہ جو تیرے محبوب ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ پیار کرنے والوں کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ پیار نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.